لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آج فیشن کے نام پر دوپٹے کا جو حشر ہوا ہے شاید کسی کا ہوا ہوگا۔ وہ دوپٹہ جو قوم کی بیٹیوں کا تر امتیاز تھا، وہ دوپٹہ جو قوم کی بیٹیوں کا نشان تھا، وہ دوپٹہ جو شریفوں کی شرافت کی ضمانت تھا، وہ دوپٹہ اللہ اکبر جو کبھی اٹھ جاتا یا کبھی ہوا میں لہرا جاتا تو اسی کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا۔ وہ دوپٹہ جس کے سائے میں پلنے والے، اس آنچل کے نیچے پلنے والے، کوئی محمد بن قاسم ہوتا تو کوئی طارق بن زیاد ہوتا، کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا تو کوئی غوث الاعظم دستگیر اور غریب نواز ہوتا۔ آج وہ دوپٹہ کھوٹیوں کی زینت بن گیا، آج وہ دوپٹہ گلوں کے اندر لٹک گیا۔ آج خواتین اسلام پریشان ہے، کس معاملے کو؟ گھر میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، شوہر پیار نہیں دیتا، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، آفات ہے، بلیات ہے، خوب کماتے ہیں پھر بھی سکون نہیں ہے۔ دعائیں ہو رہی ہے، اجتماعات میں دعائیں، مدرسوں میں دعائیں، فاتحہ کے وقت دعائیں، ختم قادریہ شریف کے وقت دعائیں، بیبیوں کی نیازیں دلا کر دعائیں، آستانوں پر دعائیں۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تم بہت کچھ ہو سکتی ہو لیکن صدیقہ نہیں ہو سکتی۔ آؤ دل کے کانوں سے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر ذرا اس روایت کو سنو جس کا مفہوم میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ نے رسول پاک سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے دعا کی مگر میری وہ دعا قبول نہ ہوئی۔ دھیان سے سننا میری بہنوں، ماں تو وہ ہے کہ جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ماں تو وہ ہے، آپ دھیان سے سنو، جو 5 اور 10 باپ اولاد کی ماں ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، جو سارے مومنین کی ماں ہو اس کی دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جس کے متعلق آپ نے سنا، عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا مرتبہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں عائشہ کو عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ یعنی کھانوں میں سب سے افضل کھانا اگر سرید ہے تو عورتوں میں بیوی ہونے کے اعتبار سے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی جس کے حجرے میں سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہ حجرہ اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری ظاہری وقت میں جس کے منہ کی چبائے ہوئی مسواک حضور کے منہ میں آئی وہ اما عائشہ صدیقہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اس پر میں اما عائشہ کو کن لقب سے یاد کروں، ان کی بارگاہ میں کیسا خراج پیش کروں؟ ام المومنین فرماتی ہیں، پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے بات عرض کروں، ایک بیٹا کہتا ہے میں کتنا خوش نصیب کہ میرے باپ کا انتقال میری گود میں ہوا۔ ایک بھائی کہتا ہے میں کتنا خوش نصیب کہ میرے بھائی کا انتقال میری گود میں ہوا۔ کوئی کہتا ہے میں کتنا خوش نصیب کہ میرے پیر کا انتقال میری گود میں ہوا۔ اللہ اکبر! لیکن عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ رسول اللہ نے جب پردہ فرمایا تو اس وقت نبی کا سر اما عائشہ کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ یہ شان والی خاتون ہے اما عائشہ۔ لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے؟ یا رسول اللہ، میں نے دعا کی، میری دعا قبول نہ ہوئی، یعنی اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے، میری دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ ابھی اما عائشہ کس سے کہہ رہی؟ حضور سے، جان دعا سے، جان ایمان سے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام ابھی کوئی جواب دیتے، بلبل سدرہ آ گئے، جبریل امین آ گئے،
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بھلا عائشہ کی دعا کو کیوں نہ قبول کرے گا، عائشہ کی تو دعا ضرور قبول ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ جس دعا کے بارے میں عائشہ عرض کر رہی ہے کہ ان کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی، جب عائشہ وہ دعا کر رہی تھی تو ان کے بالوں کے تھوڑے سے حصے ان کے دوپٹے کے باہر لٹک رہے تھے۔ عائشہ جب دعا کر رہی تھی تو ان کے بالوں کے کچھ حصے، حالانکہ وہ اکیلی تھی، تنہا تھی، لیکن بالوں کے کچھ حصے باہر دوپٹے کے باہر لٹک رہے تھے، اسی لیے عائشہ کی دعا کا اثر ظاہر نہ ہوا، کیونکہ عورت جب دعا کرے اور اس کے بال نظر آئے تو اللہ اس دعا کو رد کر دیتا ہے۔ آپ بتائیں اگر دوپٹے کے نیچے کچھ بال کے حصے لٹکتے ہوں تو اماں عائشہ کی دعا کے بارے میں یہ بات آتی ہے، جو اپنے بالوں کی نمائش ولیموں میں کرنے جاتی ہو، جو اپنے بالوں کی نمائش دعوتوں میں کرنے جاتی ہو، جو اپنے بالوں کو باضابطہ طور پہ مردوں کی طرح کٹاتی ہو، جو اپنے بالوں کو معاذ اللہ الگ الگ کلر سے رنگ کر کے ہیروائن کی نقل کرتی ہو، ان عورتوں کا انجام کیا ہوگا؟ کتنا بڑا نقصان لے رہی ہو، کتنے بڑے نقصان میں ہو۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، بال مردوں کو بھی بتا کر ملنا کیا ہے؟ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔